مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آصف اقبال رینسن آباد آن لائن چینل کی طرف سے آج میں اس شخصیت سے آپ کو متعارف کرواؤں گا جن کا تعلق بھی 148 چک رینسن آباد سے ہے، اور وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اور وہ ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پر گورنمنٹ کی طرف سے چک نمبر 58 5L میں بطور ہیڈ ماسٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں ہیڈ ماسٹر جے رابسن صاحب سے۔ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، خدا کا شکر ہے۔ سر آپ کا کیا حال ہے؟ شکر ہے خدا کا۔ سر ہم آپ کے پاس آج حاضر ہوئے ہیں جی ویلکم، رینسن آباد آن لائن چینل کی طرف سے، جو کہ 148 چک کے نام پر یہ چینل ہم نے بنایا ہے، ویری گڈ۔ اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم 48 چک جو ہے ہمارا رینسن آباد، اس کی جو فیمس شخصیتیں ہیں ان سے ہم مل کر ان کا انٹرویو کریں، ان سے گاؤں کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بہت ساری معلومات جو ہے اپنے گاؤں کے نوجوان جو ہے، آنے والی نسل جو ہے، ان کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا گاؤں 148 چک رینسن آباد ہوا تو آپ کا خاندان جو ہے اس وقت کہاں سے آ کر 148 چک میں آباد ہوا، اور ان کا آباد کرنے میں کیا کردار تھا؟ آصف اقبال صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ چل کر میرے پاس آئیں، اور جو چینل آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یا کر دیے ہے، یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے، اور یہ ہمارے گاؤں کے لیے بڑی ہی آنر کی بات ہے کہ جو ہے یہ چینل چلے، اور اس میں جو ہے وہ گاؤں کی معتبر شخصیات جو ہے وہ، میں تو اس قابل نہیں ہوں، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن آپ نے مجھے پذیرائی دی ہے تو میں شکر گزار ہوں۔ تو یہ بڑی ہی اچھی کوشش ہے۔ جہاں تک میرے خاندان کا تعلق ہے تو یہ گاؤں سن 12 سے 14 کے درمیان جو ہے رینسن آباد ہوا تھا، اور جو چند ایک فیملیز جو ہے وہ ابتدائی طور پر یہاں آ کر آباد ہوئی تھی، ان میں میرا خاندان شامل ہے۔ تو ہم سیالکوٹ سے یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ سیالکوٹ کے پاس ایک قصبہ ہے، بڈیانہ قصبہ، وہاں سے ہم آئے۔ میرے پردادا کا نام متاب دین تھا، اور میرے دادا لوگ 4 بھائی تھے، ان کی بہن کوئی نہیں تھی۔ بڑے دادا جو ہے وہ فقیر مسیح، ان سے چھوٹے وزیر مسیح، اور میرے دادا حسن دین، اور ان کے بعد جو ہے وہ چوتھے نمبر پر وساکھی میرے دادا تھے۔ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گاؤں کا نام ہے رینسن آباد، جی، کیا آپ کی ایج کے حوالے سے کیا آپ نے انہیں دیکھا ہوا ہے یا ان کو جانتے ہیں آپ، جو آرتھر رینسن تھے؟ نہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، میرے بزرگ جانتے ہوں گے، میں تو سن 1964 میں پیدا ہوا ہوں، میرے سے پہلے کی بات ہے، اس کا مجھے نہیں پتا۔ میرے دادا حسن دین جو ہیں، ان کے آگے 3 بیٹے، سب سے بڑے خورشید مسیح میرے تایا جی، اور ان سے چھوٹے جمعدار عنایت مسیح، آرمی میں نائب صوبیدار کا عہدہ جو ہے جمعدار عنایت مسیح کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور سب سے چھوٹے میرے والد صاحب ہیں ماسٹر سردار مسیح، جو سن 2011 میں ہم سے جدا ہو کے خدا کے پاس چلے گئے۔ آپ کا خاندان جو ہے، جو کہ گاؤں کو آباد کرنے میں ان کا نام ہے،
تو میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ کا خاندان ہے ان کو رقبہ بھی ملا ہوگا؟ جی بالکل ملا. اور آپ کے مربع نمبر کا کیا نمبر ہے آپ کے مربع کا، اور گاؤں کی کس طرف کس سمت میں آپ کی جو ہے آپ کا رقبہ ہے؟ غالباً ہمارے مربع کا نمبر جو ہے وہ 22 ہے اور یہ گاؤں کے مغرب سائڈ پہ نہر کے قریب ہے. اور یہ جو آپ کا مربع آپ کو الاٹ ہوا، جو آرتھر رینسن صاحب تھے انہوں نے آپ کے خاندان کو بھی یہ مربع جو ہے وہ الاٹ کیا، اور کاشتکاری کے لحاظ سے بھی آپ جو ہے وہ نہایت واقف ہوں گے، اور ایک زمیندار گھرانے کا چشم و چراغ ہونے کے ناطے آپ کی ایجوکیشن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے اتنے مشکل حالات میں، جبکہ اس وقت اتنی کوئی بجلی کی سہولیات نہیں تھیں، اتنی ویسے زندگی کی سہولیات نہیں تھیں، تو آپ نے اتنے جو ہے وہ نازک حالات میں بھی ایجوکیشن کو حاصل کیا، اور آپ آج بطور ہیڈ ماسٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو کچھ بتانا پسند کریں گے کہ کیسے آپ نے جو ان حالات میں اپنی ایجوکیشن کو مکمل کیا؟ میرے پردادا اور دادا چاروں بھائی ان پڑھ تھے. بیچ میں سے میرے دادا جو ہے وہ ایلڈر حسن دین ایلڈر تھے گاؤں کے چرچ میں. اور ہمارے خاندان کی ایجوکیشن کا کو پروموشن دینے والے میرے محترم تایا جی جمعدار عنایت مسیح تھے، جو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے جو ہے وہ پڑھے اور جو ہے وہ میٹرک کر کے وہ آرمی جوائن کر لی تھی انہوں نے. اور وہ چھٹی آئے اور انہوں نے میرے والد صاحب کو اسکول داخل کروایا. میرے والد صاحب کافی بڑے سارے ہو گئے تھے، ابھی تک ان کو اسکول نہیں جاتے تھے. تو میرے تایا جی نے جو ہے وہ ان کو اسکول داخل کروایا. ان کی منگنی ہو چکی تھی. تائی جی ہمارے گاؤں سے ہی ہیں، تو تھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تائی جی سے بھی کہا کہ جو ہے وہ میرے بھائی کا خیال رکھنا. ان کی والدہ ان کے والد پڑھے لکھے تھے، تو ان کو بھی کہا کہ جو ہے میرے بھائی کا خیال رکھنا، ہمارے خاندان میں سارے پڑھ لیں. تو پھر میرے والد صاحب کو انہوں نے اسکول داخل کروایا، ٹیوشن رکھوائی، اور پھر میرے والد صاحب نے ایک سال میں 2 جماعتیں جو ہے وہ پاس کی. تو میٹرک کر کے 58 4R ہمارا کرسچن گاؤں ہے، وہاں پر وہ جے بی ٹیچر لگے ٹریننگ کے بعد. اور اس دوران انہوں نے پرائیویٹ پھر ایف اے کیا، اور ایف اے کرنے کے بعد سی ٹی کی. اور جب انہوں نے سی ٹی کر لی تو پھر ان کی پوسٹنگ جو ہے 174 نویل ہے ہمارا کرسچن گاؤں ہے، وہاں پر ان کی پوسٹنگ ہو گئی، جہاں پر وہ سن 1972 تک پڑھاتے رہے. پھر جب اسکول قومی آئے گئے تو پھر جو ہے وہ اپنے گاؤں کے اسکول، جو ہمارے علاقے کا مشہور اسکول ہے رنسن آباد 148 رنسن آباد اسکول، مشن ہائی اسکول. میں نے سنا ہوا ہے سر، اس میں جو 148 چکا رنسن آباد کا مشن اسکول ہے، اس میں ہڑپا سے لے کے نوا چک، 74 چک اور نزدیکی جو ہمارے مسلم سارے گاؤں ہیں، ان سے بھی اسٹوڈنٹ وہاں پہ طالب علم پڑھنے ہیں. دور دور سے وہاں اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے. بلکہ جب میں پہلی دوسری میں پڑھتا تھا تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو ہے وہ کا اسکول جو ہے وہ اقامتی اسکول تھا، اور اس میں کوئٹہ اور سیالکوٹ سے بھی لڑکے جو ہے وہ آ کر وہاں رہتے تھے اور پڑھتے ہوتے تھے. اچھا، وہاں پہ ہاسٹل کی سہولت بھی؟ ہاسٹل کی سہولت تھی. تو آپ نے جب ایجوکیشن آپ نے مکمل کی تو کہاں سے کی، اور آج آپ یہاں بطور ہیڈ ماسٹر کام کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو اسکول مشن ہائی اسکول تھا وہ علاقے میں مشہور و معروف اسکول تھا، اور اس کی بڑی فیم تھی. اور وہاں سے ہی میں نے میٹرک جو ہے وہ پاس کی. اور میرے اساتذہ انتہائی قابل اساتذہ تھے. مجھے آج فخر ہے کہ میں جو کچھ ہوں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں. اکبر بھٹی صاحب، جیمز ڈیمل صاحب، فضل بھٹی صاحب، منیر گرداسپوریا، اور ایمینول ای ایس داس صاحب، یوسف کیڈین صاحب، یہ اور ڈینیل تفتہ صاحب، یہ بڑے مشہور اساتذہ جو ہے وہ ہیں جن کا علاقے میں ایک نام تھا. ان سے میں پڑھا ہوں. آج میں اگر فخر کر سکتا ہوں تو ان اساتذہ کی وجہ سے ہوں.
میٹرک کرنے کے بعد میں ساہیوال آ گیا. میرے والد صاحب کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا اور انہوں نے جس دن میں پہلے دن کالج آیا تھا مجھے انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا میرے جتنے وسائل تھے ان میں جتنا پڑھ سکا میری اتنی حیثیت تھی. اب آپ کی باری ہے. اگر آپ ایف اے سی ٹی تک پہنچتے ہیں تو یوں سمجھے کہ ہمارے خاندان نے ترقی نہیں کی. اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے خاندان کی ترقی ہے. تو اس ایم کو جو میرے والد صاحب نے مجھے دیا میں لے کر چلا. میں نے ایف ایس سی کی, پھر بی ایس سی کی, بی ایس سی کر کے بی ایڈ کیا. اور ابھی بی ایس سی کی تھی تو ٹریننگ نہیں کی تھی تو میں خانے وال پڑھانے لگ گیا. اس کے بعد 1 سال میں نے لاہور پڑھایا اور اس کے بعد جو ہے میں نے بی ایڈ کیا اور 3 سال میں نے پتو کی آل سینٹس کرسچن ہائی اسکول میں نے پڑھایا سائنس بطور سائنس ٹیچر. اور 1993 میں میری گورنمنٹ میں پوسٹنگ ہو گئی تھی اور جو ہے وہ پی سی ایس کا امتحان میں نے پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ میری بطور سائنس ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ میں سلیکشن ہوگی. فرسٹ پوسٹنگ میری جو ہے وہ 112 نویل بڈھ ڈھکو کے نام سے حاجی جلال الدین ڈھکو صاحب کا ایم پی اے ان کے گاؤں میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی. 1 سال کے بعد ساہیوال گورنمنٹ محمودیہ اسکول میں میری ٹرانسفر ہو گئی جہاں پر میں نے 14 سال پڑھایا. اور اسی دوران ادھر پڑھانے کے دوران میں نے ایم اے کیا, ایم ایڈ کیا اور پھر ریگولر میں نے ایم ایس سی باٹنی کی. ایم ایس سی باٹنی کرنے کے بعد جو ہے وہ 2007 میں میری بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ پروموشن ہو گئی اور اقبال نگر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اقبال نگر میں جو ہے وہ پڑھانے لگ گیا. اسی دوران جو ہے وہ ہائر اتھارٹی کی طرف سے مجھے جو ہے وہ اپنے گاؤں مشن ہائی اسکول میں ایک ایڈیشنل چارج کے طور پر جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر اپوائنٹ کر دیا گیا. اس وقت میری 3 ذمہ داریاں تھیں کہ وہاں ہیڈ ماسٹری کرنے کے دوران میں صبح 2 پیریڈ جو ہے وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جہاز گراؤنڈ گرلز اسکول ہے وہاں پر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو بایو کا پیریڈ پڑھاتا تھا. پھر اپنے گاؤں جاتا تھا وہاں پہ ایڈمنسٹریشن سنبھالتا تھا. جس دن میں گیا تھا وہاں تعداد جو ہے وہ سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے 82 رہ گئی تھی اور میں 2.5-3 سال وہاں رہا ہوں اور تعداد بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 300-350 تک پہنچ گئی تھی. اور جب مجھے کال آتی تھی اقبال نگر سے تو میں وہاں بھی جا کے پڑھاتا تھا. تو 3 اسکولوں میں ذمہ داریاں میں سنبھالے ہوئے تھا. یعنی گورنمنٹ نے آپ پر بڑا بلیو کر کے آپ کو 3 اسکولوں کی ذمہ داری دی ہوئی. میرے ڈی او راؤ نعیم اللہ صاحب اور ڈپٹی ڈی او جو ہے وہ کرام صاحب جو ہے وہ ان کی مہربانی ہے اور ان کی جو ہے وہ اعتماد تھا میرے پہ کہ جو ہے انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی دی. اور میڈم ناہید واسف جو ہے وہ ہماری ای ڈی او تھی انہوں نے ذمہ داری دی. 2012 میں میری پھر پروموشن ہو گئی اور مجھے 18 اسکیل مل گیا. میں بطور سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول 58-5 ایل میں جو ہے وہ یہاں تعینات ہو گیا جہاں اب مجھے 9واں سال جا رہا ہے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں کا اسکول 1932 کا ہائی اسکول ہے اور یہاں یہ اسکول جو ہے وہ 1952 میں پاکستان بننے کے بعد 1952 میں یہ ہائی اسکول ہے اور یہ اپنے اپنے علاقے کے دونوں پرانے اسکول ہیں اور گرد و نواح میں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا. تو مجھے یہاں پہ خدمت کرنے کا موقع ملا یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. بطور مسیحی ہونے کے ناطے گاؤں میں آپ کے خاندان کا چرچ کے کاموں میں کیا کردار رہا ہے؟ خداوند کی تعریف ہو کہ میرے دادا جی حسن دین ایلڈر تھے اور ان کا بویا ہوا بیج خدا خوفی کا بیج ہے وہ میرے تایا جی میں اور میرے والد صاحب بھی منتقل ہوا جو خدا سے بہت ڈرتے تھے خدا کو بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے ساری زندگی نہ کبھی کسی سے زیادتی کی اور نہ کبھی کسی کا دل دکھایا. سب کی رسپیکٹ کرتے تھے اور اپنے خدا سے جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ چلتے رہے. اور میری یہ خوش وقت تھی کہ میری والدہ میرے والد صاحب کے شانہ بشانہ خدا کے ساتھ چلتی رہی اور وہی بیج جو ہے وہ کلام مقدس کی محبت اور خدا خوفی کا بیج جو انہوں نے ہمارے اندر بویا. میں ان کے ساتھ چلتا چلتا جو ہے چرچ میں بھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لیمپ فیلوشپ جوائن کر لی. اس میں 5-6 سال جو ہے وہ میں کام کرتا رہا
اس کے بعد کیمپس کروسیڈ کا ساہیوال کا میں ڈائریکٹر بھی رہا ہوں، اور آج بھی خدا کا شکر ہے کہ میں خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بطور ہیڈ ماسٹر یقیناً اپنے بچوں کو بھی تعلیم جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہوگا، تو آپ اپنے کچھ بچوں کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ خدا ان کا شکر ہے کہ جو ہے وہ بچے ہم سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ میرے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گاؤں سے، وہ نمبردار سیمسن کے بڑے دونوں بچے عامر اور نیلم تھے، نیلم ہیں بلکہ عامر جو ہے وہ مستقبل کا ہمارے گاؤں کا نمبردار ہے، وہ میرے ہاتھوں پڑا ہوا۔ بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا، آپ بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی بالکل بالکل سر، جی میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہی ہم آج آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ میں آپ کے بچوں کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہمارے گاؤں کے بچے ہیں وہ آپ کے بچے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، وہ بھی مثال لے کر آگے بڑھیں۔ آپ کے اپنے بچے، خداوند کی تعریف ہو کہ جو ہے میرے والد صاحب نے جو تعلیم دوستی کا بیج ہمارے اندر بویا وہ کنٹینیو ہے۔ اسی طرح میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بڑی محنت سے پڑھایا، میں نے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں نے بچوں کو تعلیم دلوانے کی طرف سب سے پہلے توجہ دی۔ میں نے کہا باقی چیزیں ساری بنتی رہتی ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس وقت میرا بیٹا پاکستان نیوی میں لیفٹیننٹ ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر آف فزیو تھراپی اس نے کیا ہے۔ تو میرے دو ہی بچے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ جی سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور آپ کی وہ باتیں جان کر جو آپ نے گاؤں کے لحاظ سے بتائیں، اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، اور یہ ضرور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے الفاظ جو ہیں آنے والے وقت میں ہماری نوجوان نسل بطور گولڈن رول جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارے لیے، ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، ہم ترقی تعلیم سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں، اتنی تھوڑی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ میرا پیغام سب تک پہنچے۔ گاؤں میں سارے لوگ بڑی محبت سے رہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دلوائیں گے، تاکہ ہمارا گاؤں ترقی کرے۔ بہت بہت شکریہ سر۔